اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اجمالی پہلو کا احاطہ کیا تھا الحمدللہ ہم نے، اور ایک طریقے سے ہم نے ان کی پچھلی زندگی کو ایک نظر میں دیکھ لیا تھا۔ ہم نبوت اور رسالت کی چھاؤں یا اس کی جھلکیاں، اس کی طرف ہم آگے بڑھے تھے۔ غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے جانے لگے، اس کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بات کیا کہ آپ کی عمر 40 برس کے قریب ہو گئی تھی۔ تب آپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ہمارے ملک کے مکہ میں یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پریشان تھے، اور اس چیز نے آپ کو رفتہ رفتہ لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، اور ایک بات جو بہت واضح طور پر ہمارے سمجھ میں آئی کہ جب بھی وہ کوئی خیر کے کام کرتے، اچھے کام کرتے، لوگوں کے فائدے والے کام کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک رہتے، لیکن جب وہ خرافات والے کام کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کنارے کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے مستفیض کیا۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پارے سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے، وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی آپ جو دیکھتے تھے ہو بہو ویسا ہی واقعہ ہو رہا ہوتا تھا۔ دیکھیں، ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں بس ایک ہی یہ گمان رہتا ہے کہ اس سے کوئی مستقبل کی بات ہمیں پتہ چل رہی ہوگی، یا مجھے کچھ ایسا سائن ملے گا کہ مطلب مجھے اس بات کا علم پہلے ہو گیا، یا خواب میں کچھ مجھے دکھایا گیا تو وہ بہت اسپیشل۔ لیکن وحی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں اسپیشل جیسی بعض دفعہ چیز ہوتی بھی ہے اور بعض دفعہ بالکل نہیں ہوتی، بس کوئی بھی معمول، یعنی بازار میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے وہ پہلے خواب میں دیکھ لیا، بعد میں دیکھا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ کسی کے ساتھ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، بعد میں آپ نے دیکھا وہ معاملات واقعی ویسے ایز اٹ از ہو رہے ہیں۔ تو پیغمبری کی شروعات زیادہ تر سچے خواب سے ہوئی۔ کہ سچے خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھا گیا وہ ہو بہو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اسے ہی سچا خواب کہتے ہیں۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اور یہ کیوں کرایا جا رہا تھا؟ کیونکہ یہ بھی ایک انسان کے لیے انہونی سی بات ہوتی ہے کہ وہ جو رات میں دیکھے وہ اسے ہوتا ہوا دیکھ لے ایز اٹ از۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے انہونی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، ان کے ذہن کو، ان کے دل کو، ہے نا، ان کے پورے باڈی کو، کہ وہ بہت بڑی انہونی اب ان کے ساتھ ہونے والی تھی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے۔ تو اس لیے یہ والی بھی جو چیز تھی، اس سے بھی زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے۔ جو مدت نبوت کا 40واں حصہ ہے اور کل مدت 23 برس ہے نا، یہ جو خوابوں والا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے نا، کہ 46واں حصہ ابھی بھی جو نبوت کا، اگر اس کو اتنے پارٹ کیے جائیں گے تو خواب ہے جو وحی کا سلسلہ ابھی بھی انسانوں تک اللہ نے رکھا ہے، اور وہ خواب کے ذریعے ہی اللہ رہنمائی فرما دیتا ہے اگر ہمیں صحیح سمجھ ہو تو۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر ان کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور جبرائیل امین قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا،
یہ کوئی انسان تب تک نہیں کہہ سکتا جب تک وہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے کام کرنے کے طریقے کو نہیں سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو روئے زمین پر بھیجا تو اپنی بندگی کے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن انسان جب دنیا میں آیا تو اپنے رب کو بھولا بیٹھا۔ یہ سراسر اللہ کی رحمت کا فیضان ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے، سراسر یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس رحمت میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے رحمت للعالمین یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حالانکہ جب ہم ابتدا میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ماننا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے مینس یہ کہ انسانیت کے لیے کہ اللہ نے کسی ایک انسان کو اتنا ایسا چنا کہ اپنا نبی بنا لیا، اور پھر یہ کہ وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو انسانی طبیعت کے لیے یہ گراں گزرتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اللہ کے قانون، اللہ کی حکمت، اللہ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی سراسر رحمت ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے نبی بھیجے، اور ہماری اللہ نے رہنمائی کی۔ اور وہ نبی اپنے لیے کوئی اجر نہیں چاہتے تھے، وہ نبی سراسر انسانیت کا فائدہ چاہتے تھے۔ اور انسانیت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب حقیقی کو پہچان لے، وہ جو کرے اپنے رب کے لیے کرے اور اپنے رب کی جنت کا مستحق ہو جائے۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور جبرائیل قرآن مجید کی آیات لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ دلائل قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر تو ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ غار حرا سے ہوا، اور جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند آیات قرآن کی لے کر تشریف لائے تھے۔ دلائل قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ الرحیق المختوم کے الفاظ مشکل ہیں، ہے نا، اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی، ہے نا۔ ایک کے حساب سے آپ 40 سال کے ہونے والے تھے، ایک کے حساب سے آپ 40 سال کے ہو چکے تھے۔ اچھا، یہ کون سے کیلنڈر ہے؟ ایک قمری کیلنڈر کون سا ہوتا ہے جو ہجری، ہم لوگ ہجرت سے جس کو وہ کرتے ہیں، کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور شمسی کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ جنوری فیبروری سے ہم اس میں تاریخ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی کلیئر رہنا چاہیے کہ کوئی بھی ہندو مسلمان کیلنڈر نہیں ہوتا ہے، شمسی اور قمری کیلنڈر ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نیا سال چاہے جنوری کا نیا سال ہو چاہے محرم کا نیا سال ہو، کوئی بھی نیا سال منانے کی کوئی روایت کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملتی ہے نا۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 1 جنوری میں ہیپی نیو ایئر کہنا تو حرام سمجھتے ہیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں وش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری بدعت ہی ہیں، چاہے آپ اس میں کریں چاہے آپ اس میں کریں۔ اور اگر محرم میں وش کرنا غلط نہیں ہے تو جنوری میں بھی وش کرنا اتنا ہی غلط نہیں ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شمسی اور قمری کیلنڈر ہوتے ہیں، ہندو اور مسلمان کیلنڈر نہیں ہوتے ہیں، یا انگریزی اور مسلمان کیلنڈر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق یہ بات سمجھ لیں کہ قمری کے حساب سے آپ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اور شمسی کے حساب سے آپ کی عمر 40 سال ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم رمضان اور رجب اس طریقے سے ان کی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں تو ان کا سال جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور ہم جنوری فیبروری کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کچھ دن کے بعد کمپلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ قمری کیلنڈر میں 29 اور 30 کا ہی حساب ہوتا ہے، اور شمسی میں 31 بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دن زیادہ ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں۔ یہ انوار لاہوت کا ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کا توشہ پھر لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا اور غار حرا میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس پر مجھے پکڑ کر زور سے دبایا گیا کہ میری قوت نچوڑ دی گئی. پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار دبوچا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب نہایت کریم ہے، نہایت مہربان ہے. تو ہم سب اس واقعے کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس میں جو لفظ عربی کے استعمال ہوئے تھے نا، ما انا بقاری، انہوں نے کہا اقرا، اقرا جب کہا اور انہوں نے کہا کہ ما انا بقاری، تو اس کے معنی عربی کی گرامر کے حساب سے ڈیفرنٹ بنتے ہیں. ہم جو لوگ گرامر کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ما نافیہ ہوتا ہے، ما استفہامیہ ہوتا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھوں. تو جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ یہ تفسیر کرتے ہیں یا یہ وہ بیان کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہم کل ملا کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس بات پر دلالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، یا پھر یہ کہ انہوں نے ایسے ہی کچھ بھی پڑھنے پر وہ نہیں راضی ہوئے جب تک کہ انہوں نے سارے الفاظ نہیں سنے کہ میرے منہ سے کیا نکلوایا جا رہا ہے. حضرت جبریل نے ان کو کہا پڑھو، انہوں نے کہا میں کیا پڑھوں، ہے نا. یا پھر یہ کہا ما انا بقاری، ہے نا، کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. یہ دونوں چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضرت جبریل کے پاس شاید کوئی چیز تھی جس کو وہ پڑھنے کہہ رہے تھے، یا پھر یہ کہ انہوں نے پڑھنے کہا تو انہوں نے اگر اس پر منع کیا تو کیوں منع کیا، کیونکہ وہ جب تک پورے الفاظ نہیں سنتے تب تک وہ نہیں پڑھتے، ہے نا. تو یہ دونوں جو دلیلیں ہیں وہ اوتھینٹک ہیں اور ٹھیک ہیں اور عقل میں سمجھ آتی ہیں، ہے نا. دو باتیں سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. ایک تو یہ کہ میں بھی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو وہ کہہ رہے تھے پڑھنے اور آپ نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور یا پھر یہ کہ انہوں نے کہا پڑھو تو انہوں نے کہا میں کیا پڑھوں. مطلب جب تک آپ بولیں گے نہیں پوری بات تب تک میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، ہے نا. تو انہوں نے اس پر بھی وہ کیا، روکا کہ آپ پہلے بتائیں کہ کیا پڑھنا ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سمجھ میں آ گئی کہ اس رب کے نام سے مجھے پڑھنے کہا جا رہا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، نہ لات نہ عزا نہ منات. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کا نام نہیں لیا، کسی بت کی قسم نہیں کھائی، اور کسی بت کو وہ مانتے نہیں تھے، ہے نا. لات اور عزا کو وہ مانتے نہیں تھے. جبرائیل امین کا یہ کہنا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اس بات کی دلالت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اسی غور و فکر میں تھے کہ میرا رب کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور اسی لیے آپ کو اسی نام سے کہا گیا پڑھنے کے لیے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اور تیسری بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دبوچا گیا تب آپ نے الفاظ پڑھے. اس کے بارے میں بھی جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کو بھی پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ ایک جگہ جمع کرے. جب آپ کو بھیجا گیا تو آپ کا پورا بدن الرٹ ہو گیا. اب آپ بے نیاز نہیں تھے، اب آپ یکسو تھے، اب آپ اس انسان کو غور سے سن رہے تھے
جو آپ سے کچھ کہہ رہا تھا. تو بعض دفعہ جب ہم قرآن کی کلاسز کرتے ہیں یا قرآن کی کلاس لیتے ہیں یا یہاں پر سیرت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری بہت ساری چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ سختی کی جائے، کچھ اس پر پابندیاں لگائی جائیں تاکہ انسان یکسو ہو کر کسی بات کو سن سکے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول یکسو ہیں، غار حرا میں ہیں، دھیان ہی تو کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں، اس کے باوجود ان کو بھیجنا اور پھر اپنی بات فرشتے کا کہنا خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انسان کا الرٹ ہونا اس علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ آتے جاتے ٹہلتے اس کمرے سے اس کمرے جاتے، اس کا علم اگر ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسی لیول کا حاصل ہوگا. آپ میں سے جو لوگ بھی پین کاپی لے کر بیٹھتے ہیں، بک کھول کر بیٹھتے ہیں، ان کا علم، اور وہ لوگ جو لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، بچے شور کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کا مائک آن ہو جاتا ہے، آپ لوگ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تو وہ علم اسی لیول کا پہنچے گا. ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے اس سے، آپ سن رہے ہیں یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے، تبھی تو ہم بول پا رہے ہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرا آج میرے کل سے بہتر ہونا چاہیے. میں کل جیسے سنتی تھی اگر میں آج بھی ویسے ہی سنتی ہوں تو پھر میرے عمل میں کہاں فرق آ رہا ہے، میں کہاں اپنے آپ کو بدل رہی ہوں. تو آپ کو بھی کسی کو بھیج کر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس کو غور سے سنو، اس کو توجہ سے سنو. اور خصوصاً قرآن کی کلاس کے لیے ہماری یہ جو لاپرواہی ہے کہ ٹائم ہو جاتا ہے ہم نہیں آتے ہیں، بالکل آخر میں جب تفسیر کا ٹائم ہوتا ہے تب ہم آتے ہیں، اور پھر جب بات ہوتی ہے کہ تبدیلی کی تو پھر یہ بات آتی ہے میں تو اتنے دنوں سے کلاس کر رہی ہوں. کلاس کرنے کے اپنے نیم اور قانون ہیں، کلاس کرنے کے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے آپ ہفتہ دن نہیں کر رہے ہیں، 2 ہفتہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ریگولر ہوئیے اور ٹائم سے ہوئیے. میں سیرت کی کلاس کی بات نہیں کر رہی، میں یہاں پر ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو قرآن کی کلاس کرتے ہیں اور بالکل قرآن کی کلاس کو ٹائم سے نہیں شروع کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے ذمہ دار آ چکے ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی الحمدللہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں تو میسج ڈال دیتے ہیں، لیکن اٹینڈ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی لنک اوپن کریں گے اور یہ ہمیں مل جائیں گے. بالکل مل جائیں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہاں پر ہیں. پر آپ کا کیا؟ آپ کا کیا؟ ان کو تو ان کا اجر مل جائے گا. تو اس لیے اللہ کے واسطے اتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے کہ ہم ایک کلک پہ قرآن کی کلاس کر پاتے ہیں، اس سے زیادہ آسانی اور نہیں ہو سکتی. ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا. حضرت خدیجہ بنت خولید کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دارماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترتے ہیں اور سیدھے اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں. حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ اڑا دیتی ہیں، کوئی سوال نہیں کرتی کہ کیا ہو گیا آپ کو، کہاں چلے جاتے ہیں. میں منع کرتی ہوں مت جایا کریں، پہاڑوں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہی ہوگا، ہے نا. وہ بھی تو ایک عورت تھی، اصل میں وہ با مقصد عورت تھی، اور یہی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ وہ جانتی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے دنیا میں. اور میں یہ بھی سوچتی ہوں آج ہمیں حضرت خدیجہ پہ بہت رشک آتا ہے کہ وہ کتنی دماغ والی عورت تھی، اللہ وہ کتنی اہم عورت تھی، اللہ وہ کتنا سمجھتی تھی. لیکن کیا مجھے اور آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں انسان ہے اور لگتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرے گا،
تو میں اور آپ کیا اسے اپنا بیٹا، اپنا داماد، اپنی بہو بنا لیں گے؟ ہم نہیں بناتے. ہمیں تو ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں دنیا نہ چھن جائے. زیادہ دینداری ہمیں راس نہیں آتی. ہم دیندار بچیاں کہاں ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ہم دیندار بچے کہاں چنتے ہیں؟ ہم ایسے لوگ چنتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے ہوں، ہے نا، دین کی طرف بھی ہوں، دنیا کی طرف بھی ہوں. لیکن حضرت خدیجہ جب چن رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں بڑا رشک آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی کامیابی دیکھ چکے. تو ہمیں یقین کیوں نہیں ہے جو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی عطا فرما سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں نہیں عطا کر سکتا؟ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے. اور اگر یہ کام بہت اسپیشل ہے، بہت اچھا ہے، تو میں اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرے بچے کیوں نہیں کرتے؟ اور یا جو بچے کرتے ہیں میں انہیں اپنا بچہ کیوں نہیں بنا لیتی؟ پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیتی ہیں، اور پھر اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ اور یہ دیکھا، اور فرشتہ اور مطلب انہوں نے کہا کوئی آیا میرے پاس اور اس نے مجھے کہا کہ پڑھ، اور مجھے یہ پڑھوایا. مجھے لگتا ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا. تو حضرت خدیجہ ان سے کون سے الفاظ کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی عبادت ہو. اس میں تمام چیزیں وہ ہیں. میں آپ کا مائک آف کرتی ہوں زینی، اور آپ اوپن کر لیتی ہیں بیٹا، ہے نا. میرے پاس میں ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں. میں تو دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہوں کہ مائک کا خیال رکھ لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر جتنی بھی باتیں حضرت خدیجہ نے کہی ہیں وہ تمام باتیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں میں اتنے اعلیٰ پیمانے پر تھے کہ یہ گواہی ان کی اپنی بیوی دے رہی ہے. اور یہ بھی آپ قربان جائیں کہ بیوی کے بغیر ان تمام حقوق العباد پر عمل کرنا آسان نہیں، ناممکن ہے. آپ صلہ رحمی کر ہی نہیں سکتے اگر ہم عورتیں ہم جانتے ہیں ہمارے شوہر نہیں کر سکتے اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیں. وہ کسی ضرورت مند کی وہ مدد نہیں کر سکتے جو ہم میرے ذریعے کر سکتے ہیں. وہ مہمان کی میزبانی تو قطعاً نہیں کر سکتے اگر ہم راضی نہ ہوں، ہے نا. لیکن وہ راضی ہی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر یہ اچھا کام کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی آج میں تھوڑا اتنا ہی کلاس لے پاؤں گی کیونکہ یہاں پر مہمان آئے ہوئے ہیں میرے، اور جس کی وجہ سے ان کو بچوں کو روک رکھا ہے میں نے کہ نہ بولیں، تو مشکل ہے بچوں کو زیادہ دیر تک روکنا. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیں گے، اور آگے انشاءاللہ آپ سے شیمہ بات کریں گی. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شائمہ.